السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور اس میں ایک روایت درج ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ پھر بھائی نے پوچھا کہ اگر اس کے گوشت میں بیماری ہے تو اسلام میں اسے حلال کیوں قرار دیا گیا یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اسے قربان کیوں کیا جاتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ جب تلک کوئی حدیث پایہ ثبوت کو نہ پہنچے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی بات یا آپ کا سوال اس وقت درست ہوتا یا اس میں ہم تطبیق دینے کی کوشش اس وقت کرتے جب یہ حدیث پایہ ثبوت کو پہنچی ہوتی۔ عرض یہ ہے کہ اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں نقل کیا ہے اور یہ 3 وجہ سے ضعیف ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیف بن مسکین متروک راوی ہے۔ اسماء و رجال کی کتب میں اس پر بحث موجود ہے، کسی بھی محدث نے اس کی توثیق یا تعدیل نہیں کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبداللہ المسعودی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اتحاف المہرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ المسعودی مختلط ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود عن ابیہ بیان کر رہے ہیں اور محدثین اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ حافظ علائی وغیرہ نے نقل کیا ہے یحییٰ بن معین وغیرہ سے۔ تو ان 3 علتوں کی وجہ سے یہ روایت سخت ضعیف ہے، قابل حجت یا قابل بیان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے جسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طب نبوی میں بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی دفاع بن دغفل السدوسی ہے جو ضعیف ہے۔ جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی روایت بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تیسری روایت کو امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اور شعب الایمان میں بیان کیا ہے، لیکن اس میں ایک راویہ مجہولہ ہیں، جیسا کہ اس کی سند میں موجود ہے کہ ابو خیثمہ ان امرأۃ من اہلی بیان کر رہے ہیں اور یہ عورت کون ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لہذا یہ بھی ایک راویہ کی جہالت کی وجہ سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو اس کی جمیع اسناد کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی روایت یا کوئی بھی سند، کوئی بھی طرق اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، لہذا اس روایت کو صحیح کہنا یا حسن کہنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے، کیونکہ جو وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں اس سے اللہ کی توفیق سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں یہ روایت قبول نہیں ہے
اور خود ائمہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا حوالہ اتحاف الماہرہ کی نسبت سے بیان بھی کر چکا ہوں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔